مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتیٰ تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دعا ہے محمد و آل محمد کا خالق اللہ ہم سب کا اس ذکر پاک میں بیٹھا ہوا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ سارے آمین کہنا۔ مولا تجھے امام ہادی کی شہادت کا واسطہ حجت دورہ ولی العصر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مالک پاک کی معرفت نصیب فرما۔ مولا پاک کی نصرت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ کریم اللہ اس ذکر کا صدقہ جتنے مومن مومنات اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں مالک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مالک بالخصوص میرے بھائی حسنین کے جتنے مرحوم اور ہمارے بھائی جو بظاہر ہم میں موجود نہیں، اسد بھائی، مولا ان کے درجات بلند فرما۔ کریم اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ مولا ان کی قبر کی منازلوں کو آسان فرما۔ مالک حاضرین کے جتنے مرحوم اس دنیا سے چلے گئے ہیں مولا اس ذکر کا صدقہ ان کے درجات بلند فرما۔ میرا مالک میرے بیٹے کی جو بھی حاجت ہے مالک اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ حسین کے بیمار بیٹے کا واسطہ جتنے مومن مومنات بیمار ہیں خصوصاً حسنین بھائی کی اہلیہ بیمار ہے مولا اسے شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ مالک جمیع مومنین و مومنات کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ کریم اللہ تجھے واسطہ آل محمد کی عزت و عظمت کا یہ نامراد وائرس جو پھیلا ہوا ہے کریم اللہ سب کو اس سے محفوظ فرما۔ مالک تجھے آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ میں کون کون سی دعا مانگوں گا مالک ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کرنے کا سلیقہ تو آتا ہے۔ کریم اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا، یہ جو حاجات لے کے بیٹھے ہیں ہادی امام کی عزت کا صدقہ مولا ان سب کی حاجات کو پورا فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ تکلیف نہ سمجھو تو ایک صلوات باواز بلند۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔
بنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ الذی کان داعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذی اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما امامنا المنتظر والحجت الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب المقدم اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق واصدقہ القائلون بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال المعصوم علیہ السلام اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد حجت خدا ولی العصر امام زمانہ کے جلد ظہور کے لیے امام کی ذات پہ بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر بہت زیادہ بیٹھے ہیں علی کا خالق بہت بڑا ہے جس طرح میرے مالک کا خالق اس بادشاہ کے نام کی مجلس رکھی ہے حسین کی ماں اسے کسی کمینے کا محتاج نہ ہے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یہ ماہ رجب ہے رجب میں اللہ نے بڑی ساری خوشیاں دی ہیں دیکھیں میں جی کتنی جلدی کرنے لگا ہوں میں حکم تھا پورا ہو گیا جتنی دیر آپ نے سننا ہے میں نے اتنی دیر ہی آپ کی خدمت کرنی ہے چاہتا ہوں کہ رجب کے حوالے سے ہی بات شروع کروں مولا سے پوچھا گیا مالک رجب کو رجب کیوں کہتے ہیں مالک رجب کو رجب کیوں کہتے ہیں میرے امام دیکھ کے فرماتے ہیں سنو جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے غازی تمہیں سلامت رکھے حسین کی ماں تمہیں کسی کمینے کا محتاج نہ کرے اس سے سیدزادہ حسین اور کیا میرے لیے ہوگا کہ آپ سارے باوضو بیٹھے ہیں آج میں اپنی روٹین سے ہٹ کے ذکر کرنا چاہتا ہوں مولا رجب کو رجب کیوں کہتے ہیں مالک فرماتے ہیں سن جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے سائل ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا یہ کس کو نصیب ہوگی مولا یہ نہر جو ہے مالک فرماتے ہیں سن یہ دودھ سے زیادہ سفید ہے شہد سے زیادہ میٹھی ہے عنبر سے زیادہ اس کی خوشبو ہے مولا یہ کس کو نصیب ہوگی پہلا جملہ ہے آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں اور اسی سے اندازہ کروں گا کہ میں نے کتنا پڑھنا ہے کہتے مولا یہ کس کو نصیب ہوگی وارث دیکھ کے فرماتے ہیں جو ہماری خوشی میں خوشی کرے
اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ماہ رجب شادی معصوم فرماتے اس ماہ میں مومن کو مبارکبادی دے یہ بھی بہت بڑا اجر ہے. تو آپ بالکل توجہ کر رہے. میں نے ایک فرمان معصوم آپ کے سامنے پڑھا ہے. میں اپنی زندگی کو ادھورا سمجھتا ہوں اگر اس فرمان پہ گفتگو نہ کروں، اور آج کے دن کی مناسبت سے ہی میں نے زیادہ گفتگو کرنی ہے. وہ نبی جو ارادہ کرے تو اللہ قرآن بنا دیتا ہے. میں آپ کے مزاج سے اتنا واقف ہوں جتنے آپ اپنے آپ سے واقف ہیں. میں نے پہلے کہا کہ میں آج اپنے مزاج سے ہٹ کے ذکر کرنے لگا ہوں، دعا لینے لگا ہوں بزرگوں سے. نبی ثقلین فرماتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے، ایک دفعہ نام لینا کہ ہم سارے کے سارے 14 معصومین پہ آپ غور کریں تو ان میں 4 ہی محمد ہیں، 4 ہی علی ہیں. 4 ہی محمد ہیں، 4 ہی علی ہیں. 2 سیدزادہ حسن ہیں، 14 میں پھر حسین ایک ہی ہے. اس بادشاہ کا نانا فرما رہا ہے کہ ہم سارے کے سارے، نہیں میں آگے نہیں جاؤں گا جب تک آپ سارے نہیں بولیں گے، ہم سارے کے سارے محمد ہیں. اتنا پیارا ہے چاچا جی نام محمد کہ جب تک دونوں ہونٹ آپس میں بوسہ نہ لے لفظ محمد بنتا ہی نہیں ہے. مزارہ جی بات آگے لے کے چلو. فرماتے ہیں ہم سارے کے سارے محمد ہیں. لوہے دل پہ محفوظ کرنا، ہر دل سے علی علی نہ نکلے. میں معصومہ قوم کا گداگر ہی نہیں ہوں. میں نے خیرات نہ مانگی ہے نہ مجھے مانگنی آتی ہے. حق بنے تو میرے ساتھ چلنا ہے. میں نبی کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا ہوں کہ تو یا نبی اللہ، بندہ نہیں بولے گا عقیدہ بولے گا. میں کہتا ہوں یا نبی اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اولنا علی، جاگنا جاگنا حجرے والوں جاگنا، اوسطنا علی، آخرنا علی، وکلنا علی. میرے مالک آپ فرما دیتے کہ ہمارا پہلا بھی علی، توجہ ہے، درمیان والا بھی علی، آخری بھی علی، ہم سارے کے سارے علی ہیں. چلو مولا آپ نے یہ نہیں کہا، آپ یوں فرما دیتے کہ ہمارا پہلا بھی حسن، کوئی تو بیٹھا نا جی، درمیان والا بھی حسن، آخری بھی حسن، ہم سارے کے سارے حسن ہیں. چلو بات سیدزادہ دعا کے لیے کہو، فرمان رسول ہے علی کو ماننے کے لیے حلال زیادہ ہونا ضروری ہے. چلو مولا آپ نے یہ نہیں کہا، آپ جو فرما دیتے کہ ہمارا پہلا بھی حسین، درمیان والا بھی حسین، آخری بھی حسین، ہم سارے کے سارے حسین ہیں. توجہ فرمانا، میں بات ختم کرنے لگا ہوں. تو میرا نبی کہے گا پاگل سمجھنے کی کوشش کر. 1400 سال سے جن کے حلقوں میں ایک علی نے اترا، اللہ جانے وہ 14 علی کیسے بننا. اجرے والوں 20 سال کے بعد زیارت ہوئی ہے بھائی جان، ایسے ہی ہے. یہ بارگاہ نہیں تھا،
سیدزادہ تھا جنہوں نے حکم کیا تھا. میں آپ تھوڑے ہیں تو میں یہ نہیں سمجھنے لگا کہ تھوڑے ہیں تو میں ٹرکا کے جانا ہے. نہیں، ذکر ہے، ذکر کو ذکر سمجھ کے پڑھتا ہوں. ہو سکتا ہے تیرا اور میرا دونوں میں کس کا آخری ہو. ہم سارے کے سارے بولنا جی محمد ہے. چھٹے بار اس کی بارگاہ میں بندہ آیا. جتنی دیر ممبر پہ کھڑا ہوں نا، یا اللہ کا قرآن یا معصوم کا فرمان. ایک لمحے کے لیے بھی میں بھائی جان ادھر ادھر نہیں جا رہا. صادق آل محمد کے پاس بندہ آیا کہ کہتا مولا تیری جد کا یہ فرمان ہے کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں. اب بولنا نہیں، لطف لینا. وہ ایمان سے مخاطب ہو کے کہتا مولا حالانکہ ان میں کوئی علی ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی سجاد ہے، کوئی باقر ہے، کوئی صادق ہے، کوئی کاظم ہے، کوئی رضا ہے، کوئی محمد نقی، ملک صاحب کوئی علی نقی، کوئی حسن عسکری، کوئی حجت خدا. کہتا مولا یہ نام تو مختلف ہے لیکن تیری جد نے کہا کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں. صادق آل محمد فرماتے ہیں میرے قریب آ. گونگا نہیں بولے گا. مسجد سے اٹھ کے آئے ہو، حسین کی بارگاہ میں بیٹھے ہو. یہی میرے مالک کا کرم ہے کہ یہاں پہ ذہن بنایا جاتا ہے، وہاں پہ سر جھکایا جاتا ہے. حسین کے عزادار و نمازی بنو. فرماتے ہیں میرے قریب آ. جب مسجد سے قرآن لے کے آ. شاہ جی سارے بندے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کھڑے ہو کے سارے بندے داد دینا، تو یہ جملہ بڑا ہے. آپ کی دعا اور داد تھوڑی ہے جتنا کرم صادق آل محمد نے فرمایا. کہتے ہیں جب مسجد سے قرآن لے گیا، میری طرف دیکھنا جی جنہوں نے لطف لینا ہے. یہ شخص قرآن لے کے آیا. وارث فرماتے ہیں بتا یہ کیا ہے. کہتا مولا قرآن. صادق آل محمد تیرے سمجھانے پہ دارین قربان کرو. معصوم نے فرق الٹا. شہنشاہ فرماتے ہیں اب بتا یہ کیا ہے. مولا فرماتے ہیں اب بتا یہ کیا ہے. کہتے مولا سورہ الحمد ہے. پھر فرق الٹا. شہنشاہ فرماتے ہیں اب بتا. کہتے مولا سورہ بقرہ ہے. پھر فرق الٹا. کہتے اب بتا. آپ کل تک نہ بولے بابا جی میں سورتیں آیتیں گنتا رہوں، دن ختم ہو سکتا ہے، قرآن ختم نہیں ہوگا. وارث کہتے اب بتا. کہتے مولا سورہ مائدہ ہے. پھر فرق الٹا. شہنشاہ فرماتے اب بتا. کہتے مولا سورہ آل عمران ہے. پھر فرق الٹا. شہنشاہ فرماتے اب بتا. کہتے مولا یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، طٰہٰ ہے، والناس ہے. جنہوں نے لطف لینا میری طرف دیکھنا. وارث فرماتے ہیں اب اسے بند کر اور بتا یہ کیا ہے. سلام ہے جی جو اتنا پیارا بول رہے ہو. وارث فرماتے ہیں اسے بند کر اور بتا یہ کیا ہے. کہتا مولا قرآن. جو مجلس میں ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہاتھ نہ چھوڑے تو میں نوکر ہی نہیں ہوں معصومہ کا. میری طرف دیکھنا. کہتے قرآن. معصوم اس کی طرف دیکھ کے فرماتے تو عجیب ہے، کبھی اس کو قرآن کہتا ہے، کبھی اس کو یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی والناس. کہتا مولا جب یہ بند ہوتا ہے تو ایک قرآن بنتا
کوئی علی بنتا ہے، کوئی حسن بنتا ہے، کوئی علی نقی بنتا ہے۔ چلو ایک بات اور، پھر اس کے بعد چونکہ ان وارثوں کا ذکر شاید ممبر سے بہت کم ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں میں زیادہ دیر امام ہادی کے بارے میں گفتگو کروں۔ کون سی بات ہے جو آپ کے ذہنوں میں نہیں ہوتی؟ شکلیں بدلتی ہیں، ذکر وہی ہے۔ بغیر تمہید کے پہلا علی ممبر پہ بیٹھا ہے۔ میں بس ٹچ دے کے، میں نے پہلے کہا کہ میں زیادہ دیر ذکر امام ہادی کا کروں گا۔ سیدزادہ پہلا علی ممبر پہ بیٹھا ہے، ایک حبشی کالے رنگ کا علی بادشاہ کے پاس آیا، کہتے یا علی میں نے چوری کی ہے، مجھ پہ حد جاری کرو۔ میں اس لیے یہ بات شروع کی ہے میں نے کہ آپ بالکل مسجد سے اٹھ کے آئے ہیں، باوضو ہیں، تو جی چاہتا ہے کہ پھر روحانیت والی ہی مجلس پڑھی جائے۔ اللہ آپ سب کو نمازی بنائے۔ کہتے یا علی، یہ علی کا شجی شیعہ تھا، غلطی سے اس نے چوری کی، اس پہ پچھتاوا کیا کہ میں کیسا علی کا شیعہ ہوں بھی علی کا شیعہ، پھر میں نے جرم کیا، اپنے آپ سے کہتا ہے علی کی بارگاہ میں جاتا ہوں، اسی دنیا میں معافی مانگتا ہوں تاکہ آخرت میں میرے مالک کا سر نیچے نہ ہو۔ علی والو جاگنا۔ مالک کے پاس آ کے کہتے یا علی میں نے چوری کی ہے، مجھ پہ حد جاری کرو۔ سر اٹھانا علی میری طرف دیکھنا۔ علی دیکھ کے فرماتے تمہیں پتہ ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے یا علی میں ہوش و حواس میں ہوں، میں کریم اللہ سے معافی مانگ کے توبہ کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مجھے اس دنیا میں سزا دے تاکہ میری آخرت بہتر ہو جائے۔ اور علی کا شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے کیے پہ پچھتاوا کرے، خدا نہ کرے کسی سے غلطی ہوتی ہے۔ جب اس نے تیسری مرتبہ کہا نا یا علی مجھے سزا دے، مجھ پہ حد جاری کرے، مولا تو گواہ رہنا۔ علی فرماتے ہیں کمبر جی وارث ممبر تلوار دو۔ میرے مالک نے تلوار لی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ بات ذہن میں رکھنا، رنگ کا کالا، علی کا شیعہ۔ حبشی نے شاید اپنی انگلیاں ہاتھ میں لی، مسجد سے باہر نکلا، اپنے آپ سے کہتا ہے کیا فائدہ ان کا جن کو علی جدا کر دے، اسے پاس رکھنے کا کیا فائدہ۔ اس نے وہ انگلیاں اٹھائی، ہوا میں پھینک کے بازار میں چلنا شروع کیا۔ لوگ پوچھ رہے اے کالے حبشی یہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ خون بہ رہا ہے، درد محسوس ہو رہا ہے، کسی کو شاید جواب نہیں دے رہا۔ ایک ایسے چوک پہ پہنچا، ایک منافق کھڑا ہوا، اب یہاں پہ جواب دینا واجب تھا۔ کہتا ہوں کالے او حبشی یہ تیرا ہاتھ کس نے کاٹا؟ اسے پتا تھا کہ علی نے ابھی اس پہ حد جاری کی ہے، ہاتھ
پابندی آج بھی اسی طرح ہی ہے نا جتنا جتنا علی پسند ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہر مہینہ تتا لگتا ہے تے شام کو سورج رتا لگتا ہے ہر مہینہ تتا لگتا ہے تے شام کو سورج رتا لگتا ہے کون حرامی یہ نعرے لائے پتہ لگ رہا ہے خدا کی قسم یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہتے تیرا نعرہ لگانے سے کیا میرا تو گھر ہے میں تو اپنے گھر میں کھڑے ہو کے نوکری کر رہا ہوں لیکن تیری عزت بتاؤں کہ علی کا نام لینے کا اجر کتنا تم نے معمولی سمجھا ہے نام علی صادق آل محمد فرماتے ہیں میرے داد علی کا ایک مرتبہ نام لینا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے کہتا مومنوں کی نماز نے میرا ہاتھ کاٹا اللہ کے ہاتھ نے میرا ہاتھ کاٹا ابھی یہ قصیدہ پڑھ رہا تھا ایک بندہ بھاگتا ہوا مسجد میں آیا کہتے یا علی مولا فرماتے کیا ہوا ہے سنبھل کے کہتے یا علی یہ جو ابھی تم نے ہاتھ جاری کی ہے وہ کالے حبشی کا ہاتھ کاٹا ہے مولا دیکھ کے فرماتے ہیں ہاں وہ مجھے کوئی برا بھلا کہہ رہا ہوگا تھک گئے ہو تو چھوڑ دو جی ابھی تو مجلس شروع ہوئی ہے کہتے یا علی تیری عزت کی قسم تو یہ کہہ رہا وہ قصیدے پڑھ رہا ہے شاعری وہ تیرا قصیدہ پڑھ رہا ہے توجہ اسے کہتے ہیں محبت اگر کسی نے سیکھنا تو اس حبشی سے سیکھنا علی دیکھ کے فرماتے ہیں حسن جا اس کو کہ تیرا بھائی بلا رہا ہے ساری بات بھول جانا انصاف کرو بابا نظر شریف جسے علی بھائی کہے حسن مولا جلدی جلدی بازار میں آئے چاچا حبشی نے پلٹ کے دیکھا شہزادے کس کو بلا رہے ہو کہا چاچا تمہیں اوئے ہوئے کہا تمہیں قدموں پہ گر کے کہتا میں تو نوکر ہوں حسن جیسا امیر امام دیکھ کے کہتا ہے جب میرا بابا تمہیں بھائی کہہ رہا ہے میں تمہیں چچا نہ کہوں حسن مولا لے کے چلے بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچے اب محبت دیکھنا جو علی سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے چاچا جی جملہ جب علی کی بارگاہ میں پہنچا کہتا مولا دوسرا بھی کاٹنا ہے کہتا مولا دوسرا بھی کاٹنا ہے منہ دوسری طرف کاٹتا کہتا علی چناؤ پہ نہیں آتا علی کہتے نہیں جو پہلا کاٹا تھا اسے جوڑنے والے ہو کہتے جو پہلا کاٹا تھا جوڑے دی میری نہیں کائنات کے امیر جوڑنے لگے ہیں امیر المومنین فرماتے کالے وہ میرا وہ ہاتھ دو جو میں نے تیرا کاٹا تھا بابا جی دعا فرماؤ گے سیدو جتنا بڑا جملہ کہنے لگا توجہ جب علی نے کہا نا اسود کالے وہ ہاتھ دو جو میں نے کاٹا تھا مولا کی طرف دیکھ کے کہتا مولا ٹھیک ہے میں ان پڑھ ہوں جاہل ہوں مولا اتنا تو جانتا ہوں جسے علی جدا کر دے اسے اپنے پاس رکھنے کا فائدہ کیا ہے
کہتا مولا جنہوں نے کٹا ہوا دیکھا تھا انہیں جڑا ہوا دکھا دے، جنہوں نے کٹا ہوا دیکھا ان کو جڑا ہوا دکھانے جا رہا ہوں، اور تیری عزت پہ دارین قربان کروں، تو اتنا عادل امام ہے کہ پہچان ہی نہیں سکے کہ کاٹا کہاں سے تھا، نکابی بھی نہیں لینے کے لیے بازار میں آیا، پھر لوگ حیران ہوئے، کالے یہ تیرا ہاتھ کس نے جوڑا؟ اسی چوک پہ اسی دکان کے سامنے آ کے ایسے کر کے کہتا سلام، اب نہیں پوچھے گا کہ یہ کس نے جوڑا؟ ایک کالا کہتا اب نہیں پوچھے گا، اب جنہوں نے لطف لینا وہ میرے چہرے کی طرف دیکھے، کہتا بتا کس نے جوڑا؟ علی صاحب جب اس نے کہا نا کہ اب نہیں پوچھے گا کہ کس نے جوڑا، کہتا بتا کس نے جوڑا، کس نے جوڑا؟ سارے بندے توجہ فرمانا، کالا حبشی دیکھ کے کہتا سب اللہ کے عدل نے کاٹا تھا، اللہ کے فضل نے چھوڑ دیا۔ سلام علیکم، اللہ کے عدل نے کاٹا تھا، اللہ کے فضل نے جوڑ دیا، واہ جی واہ واہ، اللہ کے فضل نے جوڑ دیا، علی کا شیعہ بن، واہ واہ واہ، بدماش نہ بن، یہ جھکنے والا دروازہ ہے۔ واہ بے شک بے شک، آج کے علی کے حوالے کی ایک بات سناؤ، علی ہر دور میں علی ہوتا ہے۔ چلو میں بات شروع کروں، اور میں نے پہلے کہا تھا جتنی دیر آپ کے مزاج ہوئے میں اتنی دیر آپ کے درمیان کھڑا ہوں۔ آج امام علی نقی کے حوالے سے یہ ذکر کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ حسنین بھائی کی زندگی کرے، ان کے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ، بابا نظر شاہ جی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے، اور میں دعا دل سے دے رہا ہوں کہ اپنے اپنے بزرگوں کے دن ضرور منایا کرو۔ امام علیہ السلام امام علیہ السلام کا ایک لقب ہے نقی، توجہ ہے نا جی؟ بابا جی نقی کسے کہتے ہیں؟ سیدزادہ توجہ فرمانا، بس میں بات یہی سے شروع کرتا ہوں۔ سوچ رہا تھا کہ کہاں سے مولا کا تذکرہ شروع کروں۔ امام کا لقب ہے نقی۔ نقی کسے کہتے ہیں؟ ایک ایک لفظ پہ توجہ، کہتے ہیں جوہری جب جوہر کو نکالتا ہے اور اس میں سے ساری غیر ضروری چیزیں جو نکال لیتا ہے، جو اصل بچتا ہے وہ مارکیٹ میں پیش کیا جاتا ہے، اسے نقی کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام کا دور ہے، بہت کم تذکرہ ان بادشاہوں کا کیا جاتا ہے۔ امام علی نقی کی بارگاہ میں امام کا صحابی حاضر ہوا، کہتا مولا دعا فرما، میں تیرے دادے کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ مشہد المقدس امام رضا بادشاہ کو
زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. اس بادشاہ کے صدقے میں ہر کسی کو مولا رضا کی زیارت نصیب ہو. دل چاہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت کی جائے. اتنا روحانی ماحول ہے. امام سے دعا لے کے جب یہ چلنے لگا نا سیدزادہ، کہتے مولا جنگل کا سفر ہے، پہاڑوں کا سفر ہے، حیوان ہے، اشراط الارض ہے، مولا مجھے کوئی دعا تعلیم دے تاکہ میں پورا رستہ محفوظ رہ سکوں. بہت جلدی میں کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں جا بازار سے ایک زرد حقیق خرید کے لا. بات سننی نہیں، عمل کرنا ہے. یہ معصوم کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. فرماتے ہیں اس پہ لکھ، اس کے فرنٹ پہ لکھ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. توجہ. اور اس کے نیچے والے حصے پہ پہلے میرے داد محمد کا نام لکھ. نہیں آپ تھک گئے ہیں، آپ نے بولنا ہے اور اسی طرح بولنا جس طرح پہلے علی کے فضائل پہ بولتے ہیں. یہ میں دعویٰ کر رہا ہوں آپ سے، بھیک مانگ کے مولا کا جملہ آپ تک پہنچانے لگا ہوں. دوسرا میرے دادے علی کا نام لکھ. ایک فروزہ خرید کے لا. کتنی انگوٹھیاں ہوئی چاچا جی؟ دو. ایک علی، ایک فروزہ. فروزہ امام نقی علیہ السلام نے پکڑ کے سیدزادہ اس پہ کوئی تحریر لکھی. اب کتاب والے نے وہ تحریر بھی نہیں لکھی اور یہ بھی نہیں لکھا کہ امام نے اس پہ کیا لکھا. معصوم فرماتے ہیں یہ لو، پہن لو اور سفر شروع کرو. اس کا سفر شروع ہوا. مولا رضا بادشاہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا. بادشاہ کا سلام کر کے زیارت کر کے جب واپس پہنچا نا سامارا، امام کی بارگاہ میں گیا. مولا میں مشکور ہوں، ممنون ہوں، بادشاہ آپ نے اتنی بڑی کریمی فرمائی. توجہ. کہتا مولا تیری عزت کی قسم ہے، اتنے رستے میں اتنے خوفناک جانور آئے، مولا دور سے آتے تھے، جب قریب آتے تھے سب سر جھکا جاتے تھے. یہ علی کے ماننے کا. علی ہر دور کا علی ہے، وہ نبی کی شکل میں ہو یا پہلے علی کی شکل میں. مولا میں شکر گزار ہوں جس کے لیے میں نے اتنی محنت کی ہے. مولا دیکھ کے فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے فروزہ دیا تھا، یہ تم نے دائیں ہاتھ میں پہنا تھا، اب یہ بائیں ہاتھ میں ہے. سیدزادہ دل سے علی علی نہ نکلے نہ نوکر ہی نہیں ہو. مولا فرماتے ہیں میں نے تجھے فروزہ دیا تھا، دائیں ہاتھ میں تم نے پہنا تھا، اب تم نے بائیں ہاتھ میں پہنا ہے. غور کر کے کہتا مولا مجھے تو پتہ ہی نہیں. نہیں آپ تھک گئے ہیں. مولا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ دائیں سے بائیں کیسے آیا. سر اٹھاؤ، جو دلوں کے راز جانتا ہے اسے نقی کہتے ہیں. کہتے سن، جب تو مشہد میرے دادے کی زیارت پہ گیا تھا، تو نے نماز تہجد پڑھی، سو گیا. اسی دوران میرے دادے کی مزار پہ ایک جنوں کا گروہ آیا. انہوں نے سلام کیا، سلام کر کے کہا مولا رضا ہمارا ایک قبیلہ ہے جس کے بچے نہیں بچتے، مولا ہمارے لیے کوئی امر
موضوع سے ہٹ گیا. امام فرماتے ہیں ہادی برحق علی فرما رہے ہیں. اس کا نام تھا صحابی. فرماتے ہیں جو تیری جیب میں ہے وہ نکال. بولنا جی آپ تو فرنٹ پہ ہیں. امام فرماتے ہیں جو تیری جیب میں ہے وہ نکال. کہتے مولا میں نے تو کچھ بھی نہیں ڈالا. وارث فرماتے ہیں جو جیب میں کہتے مالک تو خود ہی بتا دے, لوہے دل پہ محفوظ کرنا, بولو یا نہ بولو دعا ضرور فرمانا. امام ہادی سیدنا فرماتے ہیں تیری جیب میں ایک موتی ہے وہ میرے سپورٹ کر. موتی نکالا, اس نے دیکھا, کہتا مالک حاضر ہے. امام فرماتے جا اس کو بازار میں لے جا. دیکھنا ہم نے بازاری لوگوں کو امام نہیں مانا, اسے امام مانا ہے جس کو اللہ نے کہا ہے, اسے مانا ہے جسے محمد نے کہا ہے. علی الہادی فرماتے ہیں جا بازار میں لے جا. ملک صاحب ساری تھانہ جی فرماتے جا کے اسے بیچ. اور علی نکی تمہیں کہتا ہے یہ 80,000 درہم کا بکے گا. کوئی لے گیا کائنات میں اس طرح کا اسے ہم امام مانتے. کہتا میں بازار گیا, اس کے مجھے 80,000 درہم ملے. پلٹ کے آ کے دونوں ہاتھ قدموں پر رکھ کے کہتا نکی مولا تیری عزت پر دامن قربان کروں. تجھے کیسے پتا چلا کہ میں 80,000 کا مقروض ہوں؟ تجھے کیسے پتا چلا میں 80,000 کا مقروض ہوں؟ اور پڑھوں نا جی, چلو کیا کہنے. امام نقی علیہ السلام کا ایک صحابی ہے, شاگرد ہے. بھائی جان نام اس کا ہے ابو ہاشم. صاحب شاہ جی توجہ فرما رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہنا نعرہ ایک ہی لگایا آپ نے. اور دیکھیں میں کتنا خوش نصیب انکل ممتاز کا بیٹا ہوں کہ انہوں نے مجھے خرچہ پانی پہلے ہی دے دیا. تو حلالی بیٹے وہی ہوتے ہیں نا جو حق ادا کر کے جائے. ٹھیک ہے نا جی. تو میں چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے باپ سے جو لیا ہے اس کا حق تو ادا کروں. چلو آگے. سیدنا امام کا شاگرد ہے ابو ہاشم. اتنا چہیتا شاگرد ہے یہ امام کا کہ امام علیہ السلام اس وقت میں بھی اسے درس پڑھا دیتے جب درس پڑھانے کا ٹائم نہ ہوتا. مثلاً کھانے پہ بیٹھتے. یہ بات میں نوجوانوں کے لیے کر رہا ہوں, محفوظ کرنا منبر سے اس معصوم یعنی کہہ لو 5ویں کے بعد تذکرہ بہت کم ہوتا ہے, لیکن میں دعا کو ہوں اللہ اس سادات کو اور قبلہ و بابا کو جنہوں نے آئمہ کے ایام منوانے کے لیے یہ ذکر کا اہتمام کیا ہے, مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو اسی طرح یہ ذکر نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام کھانے پہ بیٹھتے, کھانا بھی کھا لیتے. چاچا جی جاتے ہو, میں لمبا نہیں ہوں گا, آپ کے مزاج کے مطابق اگلے سال بھی میں نہیں پڑھنا ہے. ہاں مجھے اگر ہوئے تو پھر بھی میں نہیں پڑھنا ہے. چلو جو بات کی بات بچ جائے گی وہ اگلے سال اسی امام کے حوالے سے کر لیں گے. ہاں ابو ہاشم امام کھانا کھاتے کہتے درس بھی پڑھ لو, کھانا بھی کھا لیتے. ابو ہاشم کہتا میں ایک دن میں
دیکھا کہ امام علی نقی علیہ السلام کا لہجہ کوئی عجیب سا ہے. دیکھو میں معصوم کے فضائل کس طرح آپ تک پہنچانے لگا کہ کسی عجیب زبان میں مولا گفتگو کر رہے ہیں. امام علی نقی کا لہجہ بھی عجیب ہے اور کسی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں جو میں نے پہلے نہیں سنی تھی. قریب آیا آگے کہتا مولا یہ اس طرح کا لہجہ. میں خیبر خندق شروع کرا تو تجھے بولو گے میں نے یہی پڑھنا ہے اور آپ نے بولنا ہے. میں ایک لمحے کے لیے بھی ہاتھی مولا کی بارگاہ سے باہر نہیں جاؤں گا لیکن آپ نے اس طرح بولنا ہے جس طرح علی کے فضائل پہ بولتے ہو. کوشش کرو یار اس کو رائج کرنے کی. ہاں ابو حاشم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مولا یہ کون سا لہجہ یہ کون سی زبان. معصوم نے ایک ٹکڑا اٹھایا منہ میں رکھا کہا ابو حاشم اس کو چوسو سب پتہ چل جائے گا. آئے فرماتے ہیں اس کو چوسو سب پتہ چل جائے گا. ابو حاشم کہتے ہیں میں نے منہ میں رکھا میں غلط نہ ہوں امام ہادی قبر میں میری شفاعت نہ کرے. سیدنا ابو حاشم کہتے ہیں میں نے بھی حلق سے نیچے اترا جواب دیتا ہے کہتے ہیں میں نے 73 زبانوں میں بولنا بھی شروع کیا. سبحان اللہ سمجھنا بھی شروع کیا. پھر مجھے کہنے دو اور جب تسلیم نبی کا لواب دیتا ہے ابو حاشم کو 73 زبانوں کا عالم بناتا ہے تو پہلے محمد کا لواب دیتا علی کو کتنا بڑا. سبحان اللہ. مولا علی نقی تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. خدا کی قسم میری سوچ سے بڑا تم سن رہے ہو. سید اللہ تمہاری توفیقات میں اضافہ فرمائے. اب مولا کی بارگاہ سے کوئی کھانے پینے والی چیز نہ لے لے. علی صاحب میں تو تساں کھاتی ہے کہنا بیچارے نے کھانی ہے تو کیوں نہ پھر آج امام سے نہ مانگے. ہے مرضی نا جن کی مرضی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے امام کا دربار لگا ہوا. فرماتے لوگ مولا بھوک لگ گئی ہے. سیدزادہ اس پلر کو دیکھ کے امام کی حدیث یاد آ گئی ہے. دیکھنا امام صرف انسانوں کا امام نہیں امام کائنات کا امام ہے. مولا بھوک لگ گئی ہے. سامنے تھا ستون پلر بندے دوئے بڈھے بیٹھے نے تو یہ ذکر ہی ایسا ہے جو جوان کر دیتا ہے. مولا بھوک لگی ہے. دعا فرمانا ہاتھ کھولنا بزرگوں ہاتھ کھول کے دعا فرمانا. جتنی بڑی عزت مولا کی آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. کہتا مولا بھوک لگی ہے. سامنے تھا پلر اس کو عربی میں کہتے ہیں اموات. الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے. اس پلر کو ذہن میں رکھنا اس کو ذہن میں بالا سبشہ رکھنا. کہتے مولا بھوک لگی ہے وقت
خدا کی قسم جب مجھے کچھ نہیں تھا نہ آتا میں یہاں سے سیکھ کے گیا. کوئی تو واقف ہوں گے میرا خیال ہے شاہ جی کے بالکل ہی مولا کی ابھی نوکری شروع تھی تو میں یہ ممبر پہ کھڑا ہوں. میں اس کو اپنا گھر سمجھ کے جب آتا ہوں تو پھر مجھے ماضی یاد آتا ہے. جتنی عزت مجھے اس بارگاہ نے دی ہے یہ حسین کی اماں کا کرم ہے. پڑھو اور چلو. امام علی نقی کی بارگاہ میں بندے آ کے کہتے ہیں بابا آصف شاہ اس بات کا دعا بھی اور داد بھی. چونکہ ایک میرا بھائی ذاکر ادھر بیٹھا دوسرا یہ ذاکری سے تعلق رکھتا ہے. جملہ مولا تیری جد پاک معراج پہ کیسے گئی. کون کہتا ہے امام ہادی پہ نہیں بولتے. آؤ دیکھو مولا تیری جد تیرا نانا چلو میں اور آسان کروں تیرا نانا معراج پہ کیسے گیا. بابا نظر شاہ جی ابھی اس نے جملہ کہا صاحب کتاب کہتا ہے فتح الامام و امام نے اڑنا شروع کیا. کس امام نے؟ مولا علی نقی نے اڑنا شروع کیا. جنت سے ایک پرندہ پکڑا. کھانا تو میں پورا دے کے جاؤں گا نا. اب اس سے بڑھ کے کیا ہے. مولا نے جنت سے بابا جی پرندہ پکڑا. ابھی وہ سوچ رہے تھے کہ مولا پلٹ بھی جائے. مولا نے یہ نہیں کہا بھائی جان کہ میرا نانا ایسے گیا ایسے گیا. میں کیسے باتیں کروں. صاحب کتاب کہتے فتح الامام امام نے اڑنا شروع کیا. جنت سے پرندہ پکڑ کے واپس آئے. پرندہ تھڑا بھی رہا تھا بول بھی رہا تھا. اور مولا دیکھ کے فرماتے ہیں جنہوں نے معراج نہیں دیکھی وہ اب دیکھ لے. ابھی میں نے پڑھنا ہے جی یہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے. فرماتے ہیں دیکھ لو یہ نہ جبریل کی برکات ہے نہ قرآن کا سہارا ہے. مولا اتنی جلدی کہاں گئے تھے. کہا اللہ ہے مجھے اللہ کی قسم میں جنت میں گیا تھا. جنت سے پرندہ پکڑا بھی ہے لے کے بھی آیا
मुझे। कोई काफिर कोई मुशरक कह रहा हो जब मुझे, क्या बताऊं लुत्फ कैसा इस तरह जीने में है। और लोग तो लफ्जों का हैदर सुनकर दुश्मन हो गए, वो अली किसको सुनाऊं जो मेरे सीने में है। क्या कहने बादशाह اور بڑھو لو آخری بات زندگی باقی تو ملاقات نہ لے کے جاؤں ساتھ، پتہ نہیں زندگی کا کس جگہ پہ ختم ہو جائے۔ صحابی امام فرماتا ہے کہ جب مولا کو مدینے سے سامرا لایا گیا، فضائل ہے مولا کو سنو، کتنے خوش نصیب ہو گھر جا کے فیصلہ کرنا، پہلے ماں کا شکریہ ادا کرنا، پھر اس کریم اللہ کا شکریہ ادا کرنا کہ جس نے تمہیں 14 ہادی عطا کیے۔ میں ان کو سیدزادہ یوں کہوں، اللہ نے تمہیں وہ ہیرے دیے ہیں۔ 1400 سال سے لوگ نقص نکالتے آ رہے ہیں، نہ کسی کمینے کو نقص ملا نہ کسی کو ملے گا، نسلیں ختم ہو گئی۔ سامرا جب پہنچے نا مولا، امام کے صحابی ہیں، امام سے ملاقات کے لیے آئے۔ اس کمینے متوکل بے غیرت بے حیا نے وہ جگہ دی، معاف کرو نا سیدو، لفظ کوئی نہیں ملا۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے جہاں پہ کیسے کہوں مولا مجھے معاف کرنا، مانگنے والوں کو ٹھہرایا جاتا تھا نا، وہاں پہ امام کو اس بے غیرت نے رکھا۔ امام کا صحابی چلا، امام کی بارگاہ میں آ کے دیکھا، بڑی تکلیف ہوئی۔ امام فرماتے ہیں کیوں پریشان ہے؟ مالک تو کائنات کا وارث ہے، یہ جگہ تیرے رہنے کے قابل تو نہیں۔ امام فرماتے ہیں میرے قریب آ، توجہ۔ امام نے اپنے دست مبارک اس کی آنکھوں پہ پھیرا۔ امام فرماتے ہیں اب آنکھ کھول اور دیکھ۔ دیکھ کے کہتا مولا دائیں نہر شہد کی ہے، بائیں دودھ کی ہے، کستوری ہے، امبر ہے۔ مولا فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو ہم یہاں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں یاد رکھ اللہ اس جگہ کو جنت بنا دینا ہے جہاں پہ ہمارے قدم آتے ہیں۔ جلدی جلدی ختم کرنے لگا۔ مولا دیکھ کے فرماتے تو پریشان ہے؟ کہتا مولا پریشان اس لیے میری سواری بڑی کمزور ہے۔ مالک تو ہے سامرا، میں ہوں کاظمین میں بغداد میں، مولا ملاقات کیسے ہو؟ وارث فرماتے ہیں دیکھ ہم کائنات کے امام ہیں، جب میں نے تیری سواری کی زندگی بنا دی ہے، اسے تیز کر دیا ہے، اور یاد رکھ جب تیرا جیتا ہے تو فجر کی نماز بغداد میں پڑھے گا، ظہر مدینہ میں پڑھے گا، مغرب پھر آ کے سامرا میں پڑھے گا۔ جنت کے وارث زمین پہ آ کے رول گئے۔ ہماری کیا بساط کہ ہم آل محمد کی
فضائل پڑھے. کوئی میرا امام دنیا سے سکون کی حالت میں نہیں گیا. شجی رسول کے بعد بطول روتی ہوئی گئی ہے. 75 یا 95 دن زندہ رہی ہے بابے کے بعد. روتی ہوئی اس دنیا سے گئی ہے. سیدہ کے بعد علی 26 سال مدینے میں رہے. پھر آ کے کوفہ میں 2 سال. 19 ماہ رمضان کو ضرب لگی. علی روتا ہوا دنیا سے چلا